السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم خواتین و حضرات، محترم ناظرین کرام، پیغام تراویح کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست میں تیسرے پارے کا پیغام آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ ناظرین کرام، تیسرا پارہ جو ہم لوگوں نے تراویح میں سنا، اس کا پیغام کیا ہے؟ آئیے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ رسول ہیں، یہ رسول ہیں، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی مقام و مرتبہ بعض کا بعض سے زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسانیت کے سردار ہیں، لیکن توحید کا جو پیغام لے کر آئے اس میں جو ہے سب برابر ہیں۔ اللہ نے فضیلت تو دی ہے، لیکن ایسا نہیں کہ دوسرے کو ہم گھٹیا سمجھنے لگے، وہ بیکار ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی نبی کو نہ مانے وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ جیسے یہودی لوگ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اللہ کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ پھر اسی طرح عیسائی لوگ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، وہ لوگ صحیح نہیں ہیں۔ جب تک تمام رسولوں کو نہ مانے کوئی بھی آدمی اللہ کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اب آگے یہ ذکر کیا جا رہا ہے، اے لوگوں خرچ کرو جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ اس کے بعد آپ غور کریں، آیت الکرسی ہے، آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کی بڑی فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے۔ پورے قرآن مجید میں 3 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ کے بڑے نام ہیں، جیسے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 اور سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 2، پھر اسی طریقے سے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 111، وعنت الوجوہ للحی القیوم، یعنی جس میں یہ ذکر ہے کہ معبود برحق اکیلا اللہ ہے اور وہ زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے اور ہر چیز کا انتظام کرنے والا ہے۔ آپ غور کریں، آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب الوکالہ کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 2311، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شیطان نے کس طریقے سے آیت الکرسی کی فضیلت بیان کی اور کہا کہ اگر آپ آیت الکرسی ہر رات پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ رات بھر ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، صبح تک شیطان آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ کتنا بڑا مقام ہے، اس لیے ہم اور آپ آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے، آمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور کہا کہ ایسا ایک آدمی آیا تھا، اس نے ایسا کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اما انہ قد صدقک وہو کذوب، سن لو بات تو اس نے صحیح کہی ہے لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ تو کبھی کبھی غلط قسم کے لوگوں سے بھی اچھی باتیں آ سکتی ہے، تو بات لے سکتے، حرج کی کوئی بات نہیں۔ اب آگے آیت نمبر 256 پر غور کیجئے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ تو اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے، اور جو بھی زور زبردستی کرے گا اس کا اسلام صحیح نہیں ہے، اور جو ظاہری طور پر بھی دکھائے گا تو اس کا اسلام صحیح نہیں ہے۔ دل سے اسلام لانا ہے اور دل سے اسلام کو قبول کرنا ہے، اور اسلام اللہ کا ہے۔ اللہ جس کے سینے کو چاہے گا اسلام کے لیے کھولے گا، اور جس کے سینے کو نہیں چاہے گا نہیں کھولے گا۔ اس لیے یہ کہنا اور پروپیگنڈا کرنا، جیسا کچھ میڈیا والے کہہ رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، یہ غلط ہے۔ زور زبردستی کریں گے تو اسلام قبول ہی نہیں ہوگا۔ منافقین اس لیے تو جہنم کے نچلے درجے میں ہیں۔ اب آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جو نمرود کے ساتھ ہوا تھا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، آیت نمبر 258 میں ہے کہ نمرود کے پاس گئے تو کہا بتائیے کون ہے آپ کا رب؟ تو کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے۔ تو اس نے بھی 2 آدمی کو بلایا، ایک کو مارا ایک کو چھوڑ دیا۔ تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فات بہ المغرب، تو آپ اس کو پچھم سے نکال دیجئے۔ میرا رب مشرق سے نکالتا ہے، آپ اس کو ویسٹ سے نکال دیجئے، ایسٹ سے نکالتا ہے ویسٹ سے نکال دیجئے۔ فبہت الذی کفر، تو وہ کافر جو ہے، انکار کرنے والا جو مبہوت رہ گیا۔ آپ غور کر لیجئے، ڈیبیٹ کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، جس کا بھیجا کام کرتا ہو وہی کرے۔ آج کل تو کوئی بھی ڈیبیٹ کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ڈیبیٹ میں یہ ہوتا ہے آدمی کے پاس دلیلیں حاضر ہونی چاہیے، حاضر جواب ہونا چاہیے، کب کیسی دلیل دینا ہے اس کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اور ایک بات پر غور کیجئے، نمرود کہہ سکتا تھا کہ سورج جو مشرق سے نکلتا ہے میں ہی نکالتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں بولا کہ وہ جو پیدا ہوا ہے ان کے چچا موجود ہیں یا پھر ان کے خاندان کے لوگ موجود ہیں یا لوگ موجود ہیں، تو وہ لوگ بولتے کہ ارے جس وقت تو پیدا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے سے وہ مشرق سے نکل رہا ہے، تو نے نیا کیا کیا؟ تو اس لیے وہ مبہوت رہ گیا۔ اب آگے عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، ایک بستی سے گزر رہے تھے
تو اس بستی کے بارے میں کہا کہ یہ بستی جب اجڑ گئی ہے دوبارہ آباد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے ان کو موت دے دی، پھر دوبارہ اللہ نے زندہ کیا۔ کہا، پوچھا کتنے سال آپ رہے؟ تو کہا 1 دن یا آدھے دن۔ اب دیکھیے 1 دن اور آدھے دن کو 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب آگے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے رب تو مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو کیا آپ ایمان والے نہیں ہیں؟ اللہ نے کہا نہیں، اس لیے کہ تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، کیوں نہیں، میں تو ایمان والا ہوں، لیکن اس لیے ایسا ہے تاکہ میرا دل اطمینان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو کاٹنے کا حکم دیا اور پہاڑوں پر رکھنے کا حکم دیا، اور اس طریقے سے پرندے جو دوبارہ جڑ گئے، وہ پرندے بن گئے۔ تو جب آدمی کوئی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو ایمان اور بھروسہ بیٹھ جاتا ہے۔ تو جو چیز سنی ہوئی ہے اور آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے، تو دیکھی ہوئی چیز سے ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو آپ غور کریں، جب ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ سے ایسا مطالبہ کر سکتے، تو ہمارا اور آپ کا ایمان تو ویسے ہی کمزور ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر کرے، آمین۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 261 پر غور کیجئے، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال کیا ہے؟ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ، ایک دانہ ہے، اس سے کئی دانے نکلے، 7 بالیاں نکلی، پھر اس کے اندر بہت سارے دانے ہو گئے، یعنی نیکیاں بڑھتی رہتی۔ آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ جو لوگ دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اللہ اس کے مال کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے صحیح چیز خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو۔ اب ایسا نہیں کہ مال خراب ہو گیا ٹھیک ہے دے دیتے ہیں، جی نہیں، صحیح چیز دینا ہے، حلال چیز دینا ہے۔ اور شیطان جو ہے وہ روکتے رہتا، ارے خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے، محتاج ہو جاؤ گے، خرچ مت کرو، مت دو، جی نہیں۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے اللہ بخش دے گا، اللہ فضل دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ مال میں زیادہ کرتا۔ آپ غور کیجئے، خرچ کرنے سے مال بڑھتے رہتا، ظاہری طور پر تو لگتا ہے گھٹ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ کے اوپر ہدایت دینا نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ اور آگے لوگوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم جو بھی خرچ کرو گے اس کا فائدہ تمہارا ہے۔ کس کو دینا ہے؟ لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ سچے وہ لوگ ہیں، محتاج لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل لوگ یہ سمجھتے ہیں ارے ان کو ضرورت ہی نہیں، جبکہ ان کو اصل ضرورت ہے۔ تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے دینا اچھا ہے، فائدہ ہے۔ اور کہا گیا جو بھی خرچ کرو گے اس کا فائدہ تم کو ہی ملنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے مال کو قبول فرما لے، صدقہ و خیرات کو قبول فرما لے، زکوٰۃ کو قبول فرما لے، آمین۔ اب اس کے بعد غور کیجئے، چند آیتوں میں سود کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 275 سے آیت نمبر 279 تک، 1 کم 80 تک 5 آیتوں میں سود کے بارے میں ہے، بیاج کے بارے میں ہے، انٹرسٹ کے بارے میں۔ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں ان کا نقصان ہے، پاگل ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سودی کاروبار کو ختم کر دیا ہے۔ اگر یہ نظام دنیا میں رائج ہو جائے، اور جہاں رائج ہے لوگ یہ مانتے ہیں کہ سود نہیں ہونا چاہیے، وہاں دیکھیے فائدہ ہی فائدہ ہے، برکت ہی برکت ہے۔ لیکن جہاں سودی نظام ہے لوگ اس کو ختم نہیں کر رہے ہیں، انٹرسٹ سے کام چلا رہے ہیں، بیاج لیتے ہیں، دیتے ہیں، کھاتے ہیں، کھلاتے ہیں۔ کتنے لوگ پریشان ہیں بیچارے، کتنے کسان لوگوں نے خودکشی کر لی، کہاں سے لا کے دیں گے؟ پورا ہی نہیں ہو رہا۔ کتنے بینک والے دیتے ہیں وصولی کرنے کے لیے، دادا قسم کے لوگوں کو رکھتے ہیں، وہ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اب نہیں دے پائیں گے تو خودکشی کر لیتے ہیں۔ تو کاروبار سے، سودی کاروبار سے بچنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم باز نہیں آؤ گے تو گویا کہ تم اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جنگ کر رہے ہو، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، ایک حدیث سناتا ہوں، سنن ابن ماجہ کتاب التجارات کتاب نمبر 12 حدیث نمبر 2274، الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه، سود کے، بیاج کے، انٹرسٹ کے 70 درجے ہیں۔ سب سے نچلا درجہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کر رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان برائیوں سے دور رہیے۔ قرآن کو پڑھنے کا، حدیث کو پڑھنے کا، اس پر عمل کرنے کا اپنا فائدہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 280 میں وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر پریشان حال ہیں، قرض لیے ہوئے ہیں تو ان کو آسانی دو، مہلت دو۔ اگر لوگوں کو قرض دینے کا سسٹم آ جائے، سودی کاروبار سے بچاؤ کا ذریعہ یہ ہے کہ مالداروں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو قرض دیں اور اس میں انٹرسٹ نہ لیں۔ پھر کہا جا رہا ہے اگر تم اس کو مہلت دیتے ہو، بیچارہ نہیں دے پا رہا، ٹھیک ہے بھائی بعد میں دے دے، تو اس کا فائدہ ہے۔ اور اگر معاف کر دو تو بہت بہترین چیز ہے۔
تو اگر یہ سماج میں آ جائے تو سماج اچھا بن جائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 282 ہے، قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے پورے ایک پیج کے اندر، جو حافظی قرآن ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو جب قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو۔ لکھنا ضرور، نہیں لکھیں گے نقصان ہوگا۔ آج دیکھ ہی رہے ہیں کتنی لڑائی چل رہی ہے، کتنے مال لوگوں نے ہڑپ کر لیا، کھا لیا۔ ارے کب پیسہ دیے تھے؟ میں پیسہ نہیں جانتا تمہارا، تو قبل اس کے وہ وقت آئے، گواہ کو رکھ لیجئے، لکھ لیجئے، فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیتیں، آیت نمبر 285 اور 286، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 66، صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کتاب نمبر 66، حدیث نمبر 5009، من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جو سورہ بقرہ کی آخری کی 2 آیتیں پڑھے گا، آمن الرسول سے لے کر فانصرنا علی القوم الکافرین تک، جس رات میں پڑھ لیا یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہے، تو بڑی فضیلت ہے۔ تو یہاں سورہ بقرہ ختم ہوئی، اور سورہ بقرہ کے اندر آپ غور کریں یہودیوں سے خطاب تھا، ان کی غلط چیزوں کا ذکر تھا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو یہودیوں کے طور طریقے سے دور رہنے کی توفیق دے، آمین۔ اس کے اندر جو اخیر کی آیت ہے اس پر غور کریں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اللہ جان سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں بناتا، جس نے کوشش کی اس کا فائدہ ہے، کرے گا تو فائدہ، نہیں کرے گا تو اس کا نقصان۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آپ غور کریں، یہ دعا ہے، اے ہمارے رب تو ہمارا مواخذہ مت کر، میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں، ہم کو اتنے بوجھ میں مت ڈال جو اس سے پہلے لوگ نہیں اٹھا سکے، ہم کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرما، اے اللہ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو ظالم ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کے ہاتھ کو روک دے، ان کے ہاتھ کو خاک آلود کر دے، اے اللہ تو اپنی طرف سے ان کے لیے کافی ہو جا، پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، ہم لوگوں کو امن و شانتی میں رکھ، آمین۔ اب اس کے بعد سورہ آل عمران ہے۔ سورہ آل عمران یہ مدنی سورہ ہے، اور اس سورہ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ زیادہ تر خطاب، بلکہ پورا خطاب اور زیادہ تر عیسائیوں سے تذکرہ ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر یہودیوں سے تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور سورہ آل عمران میں عیسائیوں سے خطاب ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے، اس کے اندر 200 آیتیں ہیں، اور تیسرے پارے میں چند آیتیں ہیں۔ اس سورہ کی فضیلت میں ایک حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 804، اقرؤوا الزہراوین البقرہ و سورۃ آل عمران، تم لوگ 2 روشن صورتیں پڑھو، ایک سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ روشن صورتوں میں سے ہیں، یہ دونوں کل قیامت کے دن سائے کی طرح اور بدلی کی طرح ہوں گی، اور جو پڑھنے والے ہیں اس کے لیے سفارش کرے گی۔ آپ غور کریں اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، بڑا نام ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، معبود برحق اکیلا اللہ ہے، وہ زندہ ہے اور قائم ہے۔ آپ غور کیجئے شروع کی جو 83 آیتیں ہیں وہ وفد نجران کے بارے میں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا ایک گروہ آیا تھا، نجران سے ایک وفد آیا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے سامنے یہ چند آیتیں رکھی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کا تذکرہ ہے۔ اب غور کرتے چلیں، اللہ نے کہا کتاب اتاری، توریت اور انجیل اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، پھر آگے کہا اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، کہ آسمان و زمین میں کوئی بھی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پھر آگے کہا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی اللہ تعالیٰ جو تمہاری صورتیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بناتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ان کی صورت ان کی ماں کے پیٹ میں بنائی ہے۔ تو ایک معجزہ ہے کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام تو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو ان کے پاس تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، تو اللہ بننے کے زیادہ قریب تھے، نعوذ باللہ۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں، اللہ نے ان لوگوں کو پیدا کیا ہے، یہ لوگ اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، یہ لوگ اللہ نہیں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے، کوئی بھی انسان اللہ نہیں ہے، اللہ ہے، یہ لوگ جو انبیاء ہیں رسول اللہ ہیں، اور عام انسان ہے۔ پھر آگے تذکرہ یہ ہو رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ آیت نمبر 14 پر غور کیجئے، دنیاوی لذتوں کا تذکرہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں عورتوں کی محبت، بچوں کی محبت، مال کی محبت،
جانوروں کی محبت بھر دی گئی ہے، یہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے۔ اب آگے غور کرتے چلے، آیت نمبر 19 پر غور کیجئے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا، اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے بہت کم ہے، اللہ ہم لوگوں کا خاتمہ اسلام پر کرے، آمین۔ اب آگے غور کیجئے، یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کافروں کے ساتھ ویسی دوستی مت رکھو جو دلی راز والی ہو، الا ان تتقوا منہم تقاہ، لیکن اگر بچنے کا ہو، کبھی کبھی حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ آپ کو ظاہری طور پر رہنا پڑے گا، تو ظاہری طور پر رہ سکتے، دکھا سکتے، بتا سکتے، سب کچھ کر سکتے تاکہ لوگ بچے رہیں اور فتنے سے محفوظ رہیں، تو ایسا کیا جا سکتا ہے بچاؤ کے لیے۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے آیت نمبر 31 و 32 میں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي، تو میری پیروی کرو۔ تو اصلی محبت یہ ہے کہ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، تو اللہ محبت کرے گا، گناہوں کو اللہ معاف فرمائے گا۔ پھر آگے کہا گیا اللہ کی بات مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ اس سورہ کا نام جو سورہ آل عمران رکھا گیا، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اس سورہ کا نام جو سورہ آل عمران رکھا گیا، تو عمران جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، یعنی ان کی امی مریم کے ابو ہیں، ان کے خاندان کا تذکرہ ہے، اس لیے سورہ کا نام سورہ آل عمران ہے۔ ہاں ایک عمران اور ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ابو ہیں، تو دو عمران ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور موسیٰ علیہ السلام کے ابو۔ تو یہاں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کے خاندان کا تذکرہ کہ اللہ نے فضیلت دی ہے نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، اور اسی طرح آخر میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو، عمران کے خاندان کو۔ تو مریم علیہ السلام جب پیدا ہوئی، ان کی امی نے نظر مانی تھی کہ اگر بیٹا ہوگا تو وقف ہے دینی کام کے لیے، لیکن یہ تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ بالآخر وہ بھی عبادت کر رہی تھی، ایک جگہ پہ تھی۔ زکریا علیہ السلام جو تھے ان کی دیکھ بھال کرتے تھے کیونکہ وہ ان کے خالو تھے۔ تو جب زکریا علیہ السلام جاتے تھے تو دیکھتے تھے کہ مریم کے پاس بے موسم کا پھل ہے۔ آیت نمبر 37 میں قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ بولے اللہ کی طرف سے ہے، بے موسم کا پھل، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ آپ غور کریں، ایک ذمہ دار کی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنے لوگ ان کے ماتحت ہیں اس کے بارے میں وہ فکر کرے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں فکر ہونی چاہیے، اپنی بچیوں کے بارے میں فکر ہونی چاہیے، ہم جس کے ذمہ دار ہیں اس کے بارے میں فکر ہونی چاہیے۔ پوچھیں کبھی بیٹا یہ کہاں سے لایا، بیٹی یہ موبائل کہاں سے استعمال کر رہی ہو، کہاں جا رہی ہو، کیا ہو رہا ہے، فکر ہونی چاہیے۔ جب بے موسم کا پھل دیکھا تو کہا جو اللہ مریم کو بے موسم کا پھل دے سکتا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو کیا ہوا، مجھے بھی اللہ اولاد دے سکتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ اپنی طرف سے تو نیک اولاد عطا فرما، تو دعاؤں کا سننے والا ہے، اس لیے دعا کرتے رہیں۔ جن کو اولاد نہیں ہے اللہ چاہیں گے اللہ دے دیں گے، اور یہ ایک آزمائش ہے، اس پر صبر کریں۔ اب آگے مریم علیہ السلام کے تذکرے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس لیے آگے آیا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے وہ مردے کو بھی زندہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کوڑھی کو بھی وہ صحیح کر دیتے ہیں، اندھے کو بھی صحیح کر دیتے ہیں، گھر میں کیا کھانا پکا ہوا وہ بھی وہ بتا دیتے ہیں۔ لیکن یہ سب میں بھی آیا بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے۔ مٹی کو لے کر پرندے کی شکل بناتے اس میں روح پھونک دیتے ہیں، تو کمال اللہ کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام میں یہ خوبی رکھی کہ وہ ایسا کرتے تھے، لوگوں کو دکھاتے تھے۔ تو کچھ لوگ ایسے گھما دیں گے آپ کو، ارے دیکھو عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر رہے ہیں، بات بالکل صحیح ہے لیکن بِإِذْنِ اللہ نا، اللہ کے حکم سے۔ تو اصل میں یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری عروج پر تھی، تو یہ ایسے ڈاکٹر ہوئے کہ مردے کو زندہ کر رہے ہیں، بھلا بتائیے ایسا کوئی ڈاکٹر ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری عروج پر تھی، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری تھی، تو لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن گئی۔ بتائیے کوئی ہو سکتا ہے کچھ دکھائے اور لاٹھی کچھ کام نہ کرے؟ کوئی اچھا دکھا سکتا؟ جو بھی دکھائے گا یہ لاٹھی کھا جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو زبان پر بہت فخر تھا، تو قرآن کریم سے اچھی زبان کس کی ہو سکتی ہے؟ تو سب کو گونگا کر دیا۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تم لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اس کے بعد یہ تذکرہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان میں اٹھا لیا، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر آگے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔
آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ کے لیے ہے، وہ کہتا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ جو عیسائی لوگ آئے ہوئے تھے وفد کی شکل میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دی اور کہا آؤ مباہلہ کر لو، یعنی یہ دعا کریں گے کہ جو حق پر ہے وہ زندہ رہے گا، جو حق پر نہیں ہے وہ دنیا سے چلا جائے گا، لیکن وہ لوگ تیار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد غور کیجیے آیت نمبر 64 پر، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ سب لوگوں کو دعوت دینا ہے، توحید کی طرف بلانا ہے۔ اے اہل کتاب آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے، اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گے، آ جاؤ۔ اگر وہ لوگ نہیں مانے تو ان کا نقصان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، بلکہ خالص مسلمان تھے، اور مومنین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے طور طریقے پر چلے۔ اب اس کے بعد یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ وہ لوگ غلط چیز کو صحیح چیز میں ملا دیتے تھے، خلط ملط کر دیتے تھے، حق کو چھپا لیتے تھے۔ آیت نمبر 79 میں مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ۔ کسی انسان کے لیے نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، پھر وہ کہے کہ تم لوگ اللہ کے علاوہ میری عبادت کرو۔ تو یہاں دیکھیے بشر کا لفظ آیا، تو اللہ تعالیٰ بشر ہی کو، انسان ہی کو کتاب دیتا ہے، یعنی رسول بناتا ہے، نبی بناتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم تیسرے پارے کے آخری پیج میں ہیں، آخری صفحہ میں ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آیت نمبر 85 ہے کہ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ گھاٹا پانے والوں میں سے ہوگا۔ تو اسلام اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ دین اسلام جس کو نصیب ہو جائے وہ نصیبوں والا ہے، اس کے نصیب کا کیا کہنا۔ اور اللہ تعالیٰ کو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند نہیں ہے۔ آخری کتاب قرآن کریم ہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ تیسرے پارے کی آخری آیت، آیت نمبر 91، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین۔ جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کی حالت میں مر گئے، کلمہ نہیں پڑھے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو زمین بھر کے بھی سونا دیں گے، اللہ قبول نہیں کریں گے۔ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دین اسلام کی اہمیت کو سمجھیے، اللہ سے دعا کرتے رہے اللہ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے، اللہ قرآن کریم سے ہم لوگوں کو جوڑ دے اور قرآن کریم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔